مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے محبوب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے. یہ ہم میں سے کسی کا کمال نہیں ہے، ہمارے مالک کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں اپنی تمام مخلوقات میں سے شرف والی مخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کی امت میں ایمان والوں میں پیدا فرمایا. ہماری سلامتی کے لیے اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام پسند فرمایا. اللہ اکبر. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے پاس اس طرح طاقت ہے کہ اس کا ارادہ ہو چیز ہو جایا کرتی ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کیے وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتی. کن فیکون. اللہ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا، اس میں پہلی چیز رب پہ اوپر ایمان ہے. تو اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، حی و قیوم ذات ہے. اس لیے اس ذات کے اوپر ایمان اور یہ دین اسلام جو ہے یہ ہمیشہ اللہ بلند رکھتا ہے. اللہ بالکل کسی کا محتاج نہیں، لیکن وہ جب چاہتا ہے تو اپنے بعض بندوں کو نوازنے کے لیے دین کی سرفرازی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. جس طرح انبیاء ہیں، اللہ اکبر، ان کے ذریعے اللہ نے ایمان لوگوں تک پہنچایا، اپنی بات پہنچائی، اپنی ذات کی پہچان پہنچائی. اسی طرح مخلوق میں سے بھی کچھ بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت اور فضل اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ اس رحمت اور فضل سے اتنا نوازتا ہے کہ ان سے اللہ کے احکامات کے لیے، دین کے لیے ترقی نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. ان بندوں کی اپنی کوئی کمال یا بات نہیں ہوتی، یہ ان کے اوپر اللہ کے رحمت اور فضل کی نشانی ہوتی. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو بھی اچھائی یا بلائی ہے رب کہتا ہے یہ میں کروا دیتا ہوں، میری طرف سے تجھے بندے عطا ہوتی. اور جو بھی تو گمراہی والی بات کرتا ہے وہ تو اپنی ذات کے پیچھے چلتے ہوئے کرتا ہے. آج کا دن جو ہے سال کا پہلا دن بھی ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کے ایک ایسے بندے کا بھی یاد کا دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت بخشی کہ اس سے اللہ پاک نے دین کو بلند کیا. دین اس کا محتاج نہیں تھا، وہ دین کا محتاج تھا، لیکن یہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ گئی، رحمت للعالمین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اللہ. اور اس کی صفت جو ہے ایسے بندوں کی، وہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام سے بیان کی
کہ اللہ پاک فرماتا ہے والذین معہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے لوگ تھے وہ کیسے تھے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہر وہ چیز جو اللہ کے انکار والی تھی، وہ اللہ کی ذات کا انکار ہو یا اللہ کے کسی حکم کا انکار ہو، ان سب کے لیے وہ شدت والی تھی. وہ جو ہے اس کے لیے شدت والے تھے، اور رحماء بینہم، اور آپس میں ان کی بڑی رحمت تھی ایک دوسرے کے ساتھ، بھلائی والے تھے. وہ دین کی تقویت والے تھے، دین کی اچھائی والے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ او کما قال، کہ اس کے اندر میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اب یہ رحمت للعالمین جس کو اللہ نے اس کام کے لیے مبعوث کیا تھا، ان کے بھی دل کے اندر میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کے دل سے یہ دعا نکلی کہ یہ بڑا جرری اور بڑا مضبوط آدمی ہے. تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس بندے کو جو ہے مجھے عطا کر دین کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عروج عطا فرمائے. اللہ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمروں کے لیے دعا کی. ایک عمر ابو جہل بن گیا اور دوسرا عمر فاروق اعظم بن گیا. اب یہ دونوں کے اندر میں فرق کیا تھا؟ زیادہ قریبی وہ ہے جو ابو جہل بنا ہے، اور زیادہ اس کی نسبت میں دور والا جو تھا یہ عمر بن خطاب تھے، جو بعد میں فاروق اعظم بن گئے. دونوں کے دلوں کے اندر میں کوئی خاص محبت نہیں تھی. اللہ کا کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا تھا وہ دونوں ہی سن لیا کرتے تھے، اور حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا بات ہے. اسی سے ایک کے دل کے اندر میں یہ خیال آتا تھا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی ذات مبارکہ، اس کا ذہن بڑا تیز ہے، یہ عجیب و غریب قسم کی شاعری یہ کرتا ہے، کوئی اس کے مقابلے کا شعر نہیں آتا، اس لیے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں. دونوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی تھیں کہ یہ ایک جادو کا کوئی کلام ہے یا کیا ہے، اس طرح کی باتیں. ابو جہل اسی بات کو لے کر چلا رہتا تھا. یہ اس کے من کے اندر میں مرض تھا، اعتراض تھا ذات مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور شروع میں یہی اعتراض ان کے دل میں بھی تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہ کعبۃ اللہ میں ایک جگہ پہ بیٹھے تھے کہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا ایسا کلام میں نے کسی بندے سے نہیں سنا، کیونکہ یہ خود بھی شاعر تھے، خود بھی بڑے مضبوط تھے باتیں کرنے میں. انہوں نے کہا یہ عجیب و غریب شاعری ہے، یہ ایسی شاعری میں نے کہیں نہیں دیکھی. وہی کلام آگے پڑھا گیا تو اس کلام میں یہ بات آئی کہ یہ شاعری نہیں ہے. حیران ہو گیا کہ بات تو میں نے ادھر سوچی ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ بات فرما رہے ہیں؟ یہ عجیب جادو والی بات ہے. اگلا آیت کریمہ جو آئی اس میں یہ تھا، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پاک کلام ہے جس کے اندر ہدایت ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کے دماغ چل گیا ہے، یہ عجیب و غریب بات سنا دیتے ہیں، یہ مجنون ہو گئے ہیں شاید، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اگلی آیت کریمہ جو حضور نے تلاوت کی اس کا معنی یہ تھا کہ یہ کسی مجنون کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو پاک ذات کی بات ہے. اب یہ جو یہ بات سوچ رہے تھے وہی بات جو ہے وہ
اللہ کے کلام میں ان کو نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی دل پہ اثر نہیں ہوا۔ وہ اثر ہونے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی نا۔ اب دعا تو دونوں کے لیے ہو گئی ہے، دوسرے کے دل میں اتنا زیادہ بغض پیدا ہو گیا کہ وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتا تھا، جادو کے توڑ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے، اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اندر اثر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، کہہ دیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ اس کے اندر مرض ہے اور اس مرض کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ ان کے اندر بھی یہی باتیں آتی تھیں، لیکن ایک دن ان کو اتنا غصہ آیا کہ میں اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں، تاکہ نہ بانس رہے نہ بانسری۔ تلوار اٹھائی اور چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ راستے میں کسی نے کہا اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو، وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اور غصہ آیا، واپس آئے بہن کے گھر میں اور جا کر اس کی ٹکور کرنی شروع کی اور بھائی کی بھی ٹکور کی، لہو لہان کر دیا ان کو۔ اس وقت تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے نہیں سنا کیا کر رہے ہیں، انہوں نے تو ان کی پٹائی کر دی۔ جب لہو لہان ہو گئی بہن تو اس کو دیکھ کر دل میں تھوڑی نرمی آئی کہ ہائے میری ماں جائی ہے، اس کو کیا تکلیف تھی کہ یہ ایمان لے آئی، گمراہ ہو گئی معاذ اللہ، اور اس نے مجھ سے اتنی مار کھائی، اور اس کو دیکھ کر دل میں نرمی آئی ہے، محبت آئی ہے۔ اب محبت سے اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ ایمان لے آئی تھی، اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اب اس نے کہا تو پلیت ہے، تیرے سامنے میں کس طرح پڑھوں؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، تیرے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ اللہ اکبر۔ اب بہن اس کی نظر اس کے چہرے پہ ہے، اس نے اب پیار سے صرف بہن کو دیکھا ہے، اس کو جو ایمان لے آئی ہے۔ پہلے بھی دیکھتا ہی تھا نا، لیکن اب وہ ایمان والی تھی۔ اب اس کی نظر کے اندر میں وہ نور تھا جو ایمان والا تھا، جو اس کے قلب اطہر کے اندر موجود تھا۔ اس نظر نے دل کے اوپر اتنا اثر کیا کہ کانپ گیا، کہتا مجھے کیا ہو رہا ہے یہ بہن کی بات کے ساتھ۔ نے کہا جا پہلے دھو اپنے آپ کو، نہا کے آ، پھر میں تجھے یہ کلام سناتی ہوں۔ یہ قدم بچے کی طرح گیا ہے، جا کے نہایا ہے، دھویا ہے، واپس آ گیا۔ اب بہن نے تلاوت کی اور یہ رونا شروع ہو گیا۔ جب رونا شروع ہوئے تو چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس۔ وہاں جب دیکھا تو لوگوں نے کہا وہ آ رہا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں۔ حضور نے کہا آنے تو دو نا۔ جب سامنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ نے اس طرح کندھے پہ اوپر ہاتھ رکھا، آدھا سینے اور آدھا کندھے۔ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ قدموں میں گر گئے، کہتے ایمان لانے کے لیے آیا۔ اب یہاں بھی بات یہ ملتی ہے کہ اس ایمان لانے کے بعد اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا۔ تو پہلا نعرہ ان کے ایمان لانے سے باجماعت بلند ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہے جو رب نے اس ذات مقدس کو دیا تھا۔ پھر 7 سال تقریباً مکہ میں، یہ 6 صدی ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ جب دوسری روایت میں 2 صدی ہجری کا واقعہ ہے، 40واں بندہ تھا جو یہ ایمان لائے تھے۔
پھر آپ نے تقریباً اگر 6 سال میں یہ آیا ہو تو 7 سال مکہ میں اور 11 سال مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے ہیں آپ نے. اتنے صحبت میں گزارے ہیں کہ پھر کوئی وقت چھوڑا نہیں ہے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں آنے کے بعد آپ کی غلامی سے دوری کا والا پایا ہو. ہر لمحہ آپ نے آپ کے ساتھ رہا. اللہ اکبر. پھر آپ کے اندر کا یہ جذبہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جھوٹے خداؤں کو کعبہ میں علل اعلان عبادتیں ہوتی ہیں, علل اعلان, اور ہمارا تو سچا اللہ ہے, تو ہم چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب اللہ کا حکم ہوگا تو میں ایسے کروں گا, کیونکہ میں اپنے آپ کوئی بات خود سے نہیں کرتا, جس طرح میرے مالک کی طرف سے مجھے بات آتی ہے میں اسی طرح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا حتی تکثر الاصحاب, جب میرے رب کی طرف سے میرے ساتھی بڑھ جائیں گے اور وہ مجھے حکم کرے گا تو میں ایسے کروں گا. اس جوش میں, محبت کے جوش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں حسبک اللہ و انا, یعنی اللہ کے محبوب رب آپ کے ساتھ ہے اور میں بھی ہوں. اللہ کو یہ جو انا ہے نا میں ہے, یہ بالکل پسند نہیں آتا, لیکن جب اللہ کی سربلندی کے لیے ہو تو اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرا پڑے. اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی بھیجی, کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے میرے محبوب نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے پیروی کرنے والے مسلمان اللہ کی توفیق سے آپ کو کافی ہیں. اللہ اکبر. یہ تفسیر کبیر میں اس کا ذکر ہے اس بات کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو جس وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کعبہ میں چلتے ہیں, عمر خود فرماتے ہیں کہ ہم 2 صفوں میں گئے, ایک ہم صف کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے اور ایک کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے. کہتا جب کفار نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے ان 2 شیروں کو دیکھا تو ان کی پریشانی میں حد درجہ اضافہ ہو گیا. وہ سامنے دیکھ کر ہوانک ہو کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور ادھر بعد جماعت نماز ادا کی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا. اللہ اکبر. اسی طرح آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں خیال آیا کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالی اسی خیال کو اپنی وحی بنایا کرتا تھا. یہ اللہ کا معمول ہے. وہ دل میں وہی خیال ڈالتا تھا جو اللہ چاہ رہا ہوتا تھا, جس طرح تحویل کعبہ کی مثال سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں صرف خیال کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی انتہا دیکھیں. آپ کے من کے اندر میں کوئی بھی بات ہے, آپ نے کبھی اپنے رب کو یہ نہیں کہا یا اللہ یہ کر دے. خیال آنا اور چیز ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن بندگی کی انتہا دیکھو. ادھر خیال آیا کہ ہمارے بڑے جو تھے ابراہیم علیہ السلام اور وہ سارے تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, ابھی سارے جو ہیں یہ ہم بیت المقدس کی طرف. لیکن اللہ کو یہ نہیں کہا یا اللہ
اللہ نے جو آیت بھیجی اس میں معنی یہی بتایا، میرے محبوب تیرا آسمانوں میں دیکھنا، تیرا جدھر دل چاہتا ہے تو نماز ادھر منہ کر کے پڑھ۔ اور یہ آیت کریمہ جب آئی، مفہوم میں نے اس کا عرض کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کیا۔ یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، عصر کی نماز پھر اس طرف کعبہ شریف کی طرف کر کے پڑھی گئی۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور نے ایسے کیا ہے تو وہ نماز نیتی ہوئی تھی، انہوں نے نماز توڑی اور انہوں نے بھی نماز ادھر کو رخ کر کے پڑھنی شروع کی۔ اللہ اکبر! ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنہوں نے حضور کے پیچھے یہ کام کیا تھا۔ تو اسی طرح یہ قریب بیٹھنے والے، محبت سے دیکھنے والے کے بھی دل میں حضور کی بات، اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 20 آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں، جو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ پردے کی آیت بھی، اور بھی اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نسبت سے اتنی بڑی باتیں تھیں ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد 22 جمادی الاخر سے لے کر یہ 1 محرم 24 ہجری تک آپ امیر المومنین رہے، اور آپ 13 لاکھ سے زیادہ مربع میل رقبے پہ اضافہ ہوا اسلامی سلطنت میں، اور ٹوٹل 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت جو ہے وہ آپ کے دور حکومت میں اتنی بڑی بن چکی تھی۔ یہ صرف سلطنت اتنی بنی نہیں تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے نور کی برکت تھی کہ جس جس جگہ پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت ہوئی، آج بھی اس مٹی کا باشندہ ایمان والا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیونکہ یہ وہ ایمان تھا جو سینے سے الف اللہ چنبے دی بوٹی کی طرح ان مٹیوں کے اندر، ان دلوں کے اندر کاشت ہو گیا تھا، اور ان کی نسلوں کے اندر کاشت ہو گیا تھا۔ یہ زبانی کلامی والا ایمان نہیں تھا کہ اس طرح کا، یہ وہ ایمان تھا جو اس سینوں کے ساتھ اندر داخل ہونے سے آیا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ! اللہ اکبر! اب یہ جو اتنی بڑی سلطنتوں کے اندر، جو اتنی بڑی جگہ پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت مبارکہ کی وجہ سے اللہ کی تائید و نصرت اس طرح ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی کہ دنیا حیران ہوتی تھی، یہ کیا بات ہے۔ 1-2 جنگوں کی مثالیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ مدائن، یہ جو ہے یہ دریائے دجلہ کے کنارے تھا، یہ عراق کی حدود میں ہے، یہ ایران کا سب سے اہم شہر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو بھیجا، سعد بن ابی وقاص اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ایمان کی کیف کا نام دیکھیں، سنیں۔ وہاں جب گئے تو کفار کو اتنا ڈر آیا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ راستے میں ایک بڑا دریا تھا، یہ دجلہ۔ انہوں نے اتنا کیا کہ ساری کشتیاں وہاں سے اٹھوا دی، کہ یہ پار ہی نہ کر سکیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ کوئی ایسا رستہ نہیں تھا، پل شل تو تھا نہیں اس دریا پہ۔ وہاں جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو چند دن انتظار کرتے رہے، اب کیا کریں، چاروں طرف سے ڈھونڈتے رہے کہیں سے کوئی بات بنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لشکر کے
بات ہے تو انہوں نے کہا جب ہم اللہ کے لیے چل پڑیں تو پھر اللہ کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل۔ اگلے دن انہوں نے لشکر والوں کو کہا کہ میری بات ہوئی ہے ان سے، ابھی ہم نے اس دریا کے اندر سے گزرنا ہے۔ تو وہ دریا کے اندر سے اس طرح گزرے جیسے خشکی میں باتیں کرتے ہوئے گزر رہے ہوں۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ نے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم اپنے قرآن میں والعادیات دبحن کر کے جو ہے وہ کی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس وقت پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا نستعین باللہ و نتوکل علیہ و حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو اور چل پڑو، ساتھ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مطلب میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، نیکی قوت اور برائی سے بچنے کی طاقت اسی کی مدد سے ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا یا بحرو انکا تجری بامر اللہ فبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبعدل عمر خلیفۃ رسول، اے دجلہ تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور امیر المومنین عمر کے عدل کا واسطہ ہمیں گزرنے دے۔ ایک دوسری جنگ کا واقعہ سناتا ہوں۔ نہامند، یہ ہمدان کا مشہور شہر تھا، آپ نے اس کے لیے سیدنا ساریہ بن زنیم کو جو ہے وہ سربراہ بنا کے بھیجا تھا۔ آپ ادھر جمعہ پڑھا رہے ہیں دینا شریف میں، ایک دم آپ خطبہ بولتے بولتے کہتے یا ساریۃ الجبل، لوگ حیران ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وہاں کیا تھا کہ پہاڑ پیچھے ایک پہاڑ تھا لشکر کے، اس کے پیچھے سے جو ہے وہ لشکر آ کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ واپس آ کے بتاتے ہیں کہ ہم تو مارے جاتے، ہمیں تو اللہ نے اس طرح مدد کی کہ ایک آواز آئی یا ساریۃ الجبل، اور ایک دم ہم نے پہاڑی کی طرف دیکھا تو ادھر سے لشکر آ رہا تھا، ہم نے پلٹ کر ان کو ادھر ہی پکڑ لیے۔ ادھر لوگوں نے کہا یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ آواز دی تھی یا ساریۃ الجبل۔ جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لوگوں کے لیے ایسی ایسی باتیں کی ہیں اور وہ اسی طرح جو ہیں وہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ارحم امتی بے امت ابو بکر، ابو بکر میری پوری امت کے لیے سب سے زیادہ رحمت اور شفقت والا ہے۔ اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے غلاموں کو منہ بولی دیکھ کر بھی خرید کے دین کے لیے وقف کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا اشدہم فی دین اللہ عمر، اللہ میری امت کے لیے اللہ نے دین کی خاطر سب سے زیادہ جرأت اور قوت والا عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءٌ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنایت، سخاوت اور حیا جو ہے وہ بے مثال ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ ابن ابی طالب، اور علی میری امت کا سب سے بڑا قاضی۔ اس لیے ان دونوں خلفاء کے درمیان میں جب بھی کبھی کوئی معاملہ آتا تھا تو علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کا فتویٰ ہوتا تھا جس سے ان کو روشنی ملتی تھی۔ اور 2 دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ وَأَقْرَأُهُمْ لِلْكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب، کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، بڑے بڑے قراء تھے لیکن اس کی آواز کا سحر ہی کچھ اور تھا۔ حضور کے منہ مبارک سے جو یہ بات نکل گئی تھی۔ وَعَالَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، اتنے لوگوں کے اندر میں حلال حرام کا علم سب سے زیادہ معاذ بن جبل کے لیے حضور نے فرمایا، اور انہی سے حکومت والے بھی یہ سارے پوچھتے تھے۔
اللہ اکبر. وافردہم زید بن ثابت، وہ غلام زید بن ثابت وراثت کے علم میں ان کی شان ہی نرالی تھی. اللہ اکبر. اسی طرح امین کے لیے کہا میری امت میں سب سے بڑا امانت والا جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، جن کے ذریعے بیت المقدس فتح ہوا تھا. اللہ. اب ان لوگوں کی وجہ سے حق کے ساتھ رہنا اور حق کے لیے ڈٹ جانا، یہ دین کی وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کی وجہ سے پورے علاقوں کے اندر جو ہے وہ دین اس طرح پھیلا. آج 2 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں. آج کا دن ہم ان کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن جس جگہ پہ ظلم کی بات ہے یا کچھ ہے وہ تو اس طرح ان کے ساتھ تھے. آج ہمیں اپنے مفاد عزیز ہیں، امت اور دین کدھر ہے؟ دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے عراق میں، اس سے پہلے کچھ سال پہلے فلسطین میں، پھر دوبارہ فلسطین میں، پھر دوبارہ فلسطین میں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے گرد میری امت کے لوگ جہاد میں مصروف رہیں گے اور یہی لوگ حق پر ہوں گے. اللہ اکبر. اتنی کثرت کے باوجود اپنے مفادات کا تحفظ کیا گیا. ایک عمر اور ہوتا تو ایسے ہی نہیں کہا تھا کبھی قیامت تک کسی بھی جگہ کے اوپر غیر کی حکومت رہتی ہی نہ. یہ تو کافروں نے کہی ہے یہ بات، لیکن اس کے بعد تازہ پھر غزہ کے اوپر یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ایران، ہم نے اپنے اپنے مفادات، پینگ اور دوستی ہماری ان سے تھی جس کو اللہ نے منع کیا، اور کھڑے ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے. یہ ہمارے من کے نفاق ہیں، اور یہ وہ فرق کرنے والے تھے جنہوں نے حق اور باطل کا ایسا فرق کیا تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسی تائید و نصرت عطا فرمائی. یہ ایمان کی مضبوطی جو ہے یہ دین کی اصل ہے، اور یہ دن جو ہیں یہ ہمیں یہی سکھانے کے لیے آتے ہیں، یہی سکھانے کے لیے آتے. دین اسی لیے قربانی کا نام ہے. ہمارے لیے قربانی بہت بڑی بات لگتی ہے، اچھا اس طرح کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کی بات ہو. نہیں، کسی کی خاطر کوئی چیز کرنا قربانی ہے. میں آپ کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. قاری صاحب ہے میرے پاس ہے، قاری صاحب کی نیت یہ ہے کہ میں آج چھٹی لوں اور میں ادھر جاؤں. میری نیت یہ ہے کہ نہیں قاری صاحب آج یہ کلاس بڑی ضروری ہے، آپ نے یہ پڑھانا ہے، آج نہ جاؤ بعد میں چلے جانا. اب قاری صاحب کہتا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا. یہ قربانی ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی میں آنا یہ سب سے بڑی قربانی ہے، اور اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام بندگی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ذات کا تعلق ہو، جب ایک محبت ہو. لیکن اس محبت کی وجہ سے جب وہ اپنی مرضی چھوڑ کے دوسرے کی مرضی میں آتا ہے اسے بوجھ لگتا نہیں، بلکہ خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کیوں اس کا دل اس کے ساتھ لگا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اوہ رب کے ساتھ اگر تیرے میرے یہ تعلق بنا ہو تو رب جو کہہ رہا ہے میں چاہوں نہ چاہوں میں اس کی مرضی کے مطابق ہونا ہی بندگی ہے. اس حالت میں جب تھے تو یہی چیز جس لیول پر تک بھی جاتی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے جاتی تھی. یہ محبت پھر ہر چیز سے زیادہ تھی. تو جس جگہ پہ اللہ کی ذات کی بات آتی ہے
تو اپنی ذات پیچھے رہ جاتی تھی، وہ مرنا بھی ان کے لیے مشکل نہیں لگتا تھا۔ حق کے ساتھ رہنا، اس لیے شہادت مقصود و مطلوب ہے مومن کی، اور ہمارے لیے سب سے بڑا بوجھ وہ ہے، اوئے یہ ہو جائے گا، اللہ اکبر اللہ ہیں۔ جس طرح تو خود اپنی زندگی لے کر آیا ہے، وہ تو بنانے والے نے، پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا، اور وہ خود جب چاہے گا تجھے لے جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تو اپنے آپ کا مالک نہیں ہے، اور اللہ کے ہر دیے ہوئے چیز کا مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے، جس میں تیرا اپنا آپ بھی ہے۔ فرق اتنا تھا کہ وہ مالک کو مالک مانتے تھے، اور یہ ماہ ہمیں یہی چیز سکھانے کے لیے آیا ہے۔ پہلے دن ہی جس ذات کی بات دیکھو، اس نے اپنے مالک کی رضا کی زندگی گزاری ہے یا اپنی زندگی گزاری ہے؟ وہ تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کے من کی یہ بات ہے، ان کے بھی من کی وہی بات ہوتی تھی۔ آج میں اور آپ محبت کا اظہار تو بڑا کریں گے، نعرے بڑے ماریں گے رسول اللہ پہ قربان۔ اللہ کا رسول کہتا ہے 5 وقت تیرے پہ فرض نماز ہے، تیرا تو دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو۔ وہ تیرے لیے حرام اور حلال بتاتا ہے، اس کے لیے تو تیرا دل نہیں کرتا۔ وہ بتاتا ہے تو میری نقل میں ہو جا، رب کو پیارا لگے گا۔ اس کو اپنا آپ بھی اس کے لیے بنانا مشکل ہے۔ کس طرح کا محبت والا ہے؟ لیکن یہ چھوٹی قربانی جس کو نہیں دی جاتی، وہ بڑی قربانی کیسے دے گا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تیرا اور مقصد ہے ہی نہیں، صرف میری عبادت، میری بندگی، میری چاہت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ اور اللہ کی چاہت میں ٹوٹل بھلائی بندے کی ہے۔ شریعت مطہرہ کے سارے احکامات جو انسانوں کو انسانوں کے لیے اور اپنے رب کے لیے، ان سب کے اندر میں جو بندے کے لیے سب سے بہترین ہے، وہی دین ہے ہمارا۔ ماں کے لیے جو بتایا گیا وہ سب سے بہترین ہے، باپ کے لیے جو بتایا گیا سب سے بہترین ہے، اولاد کے لیے بتایا گیا سب سے بہترین ہے، ایک دوسرے کے لیے جو بتایا گیا وہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن نہیں، اس کی تو اپنی جبلت اس کے اوپر حاوی ہے۔ ان کے اندر جو بات تھی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ اور دلوں کے تعلق کی وجہ سے تھی۔ وہ نور جو ان کے سینوں میں موجزن تھا، جس نے ادھر روشنی میں بتا دیا کہ میری تو اپنی جان بھی میری نہیں، میرے مالک تیری ہے۔ میں نے 2 مثالیں دی ہیں ابھی آپ کے سامنے۔ دریا کے لیے بات ہے، انہوں نے کہا مرنا ہے تو مر جاؤں گے، اگر وہ چاہے گا تو نہیں مارے گا، اس کے لیے جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس تو پورے اسباب ہونے کے باوجود، اسباب کی کمی نہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بس ویسے جا کے ٹکر مار کے مر جائیں، نہیں، سب کچھ ہے ہونے کے باوجود وہ ایمان کا جذبہ جو مرہون منت ہے حضور کے ساتھ، تعلق بذات مصطفیٰ سے، محبت سے۔ جب محبت کی جاتی ہے تو مقصود رضا محبوب ہوتا ہے، یہ نہ ناراض ہو جائے۔ میں نے تو ایک عام مثال دی ہے، قاری یہ کہے گا یہ نہ ناراض ہو جائے، خیر ہے میں ادھر دوست کے پاس نہیں جاتا، میں یہ پڑھاتا ہوں، ادھر نیکی زیادہ ہے، اس کے اندر پکا یقین ہوگا۔ اللہ، میرے آپ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ شریعت مطہرہ، اس کے اندر میں میرا اور تیرا بھلا ہے، لیکن کس کو لگتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چیز تھی جنہوں نے ان لوگوں کو، اس لیے ان آخری مہینوں میں اور یہ پہلے مہینے میں اللہ نے مثالیں ہمارے لیے ایسی دیں، اپنی جانوں سے لے کر اللہ کے دیے ہوئے مال سے لے کر ہر چیز کے لیے اللہ نے یہ باتیں ہمارے سامنے بتائیں کہ جس جگہ کے بھی اللہ کی بلندی اور اس کے احکامات کی
حاکمیت کے تصور کے درمیان میں کوئی چیز اگر حائل ہوئی ہے تو ان نفوس قدسیہ نے جو چیز بھی حائل ہوئی ہے اسی کو قربان کیا ہے۔ یہ جو ماہ گزرا ہے اس میں خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں بچہ مل گیا تو بچے کا دھیان، رب نے کہا میرا خلیل، اس کو چھوڑا ادھر۔ مائی پوچھتی ہے اللہ کا حکم ہے، ہاں پھر چھوڑاؤ نا، وہ ضائع نہیں کرے گا، قربان نہ جاؤں میں اس مائی پہ۔ اس کے اندر کا ایمان دیکھو کہ رب نے جو کہا ہے چھوڑاؤ تو ضائع، وہ سامنے نظر آ رہا تھا تو وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں تو کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، حکم یہ ہے چھوڑ کے آ جا۔ انہوں نے کہا اللہ کا جو حکم ہے تو ٹھیک ہے، تجھے اور مجھے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے نماز ہی پڑھ، بات تو بڑی ہے، تیرے میری تو یہ اوقات ہے۔ وہ یقین کامل کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پھر ادھر سے بھی سننے والی کا بھی دیکھو کہ ضائع نہیں کرے گا، رب نے ضائع کیا؟ اس مائی کے چلنے پھرنے کے ڈیزائن کو عبادت بنا کے رکھ دیا آنے والی نسلوں کے لیے۔ وہ صفا پہ گئی ہے، مروہ پہ گئی ہے، کہا باگو، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اور یہ مستجاب الدعوات جگہ ہیں۔ تم ادھر کھڑے ہو کے دعائیں کرو گے تو رب کہتا ہے میں قبول زیادہ کروں گا۔ پھر اسی ذات کے لیے اس امتحان کے بعد پھر دوبارہ بات آئی تو کہتے نہیں، انہوں نے گھر کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا نہیں، اسی کو قربان کر دے تاکہ یقین تو کروں میں مالک ہوں کہ یہ ان کے اندر کی بات دیکھو کتنا پکا یقین تھا کہ میں تیار ہوں، آنکھیں تو بند کر ابا اور مجھے ثابت قدم رکھے پائے گا۔ پھر اگلا مہینہ یہ آیا ہے، اس میں اس ذات مقدس کی آج کے دن کی میں نے چند باتیں سنائی ہیں، باقی آگے ہم چلتے رہیں گے، محفل میں سناتے جائیں گے۔ پھر اسی ماہ میں جب اللہ کے احکامات کا جو نفوذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پھر خلفائے راشدین کے وقت میں آپ کے فرمان کے مطابق میرے 30 سال یہی رہے گا، اور وہ جب حاکمیت انسان کا تصور آیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ختم ہوں گے یا نہیں ختم ہوں گے، ظاہراً تو چلے گئے لیکن گئے نہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں، وہ شہداء، اور جو اس وقت سمجھے کہ کلا کما کر دیا ہم نے، ان کے اوپر دائمی لعنتیں آج بھی برس رہی ہیں، کوئی نام بھی رکھنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے سال کے شروع کے پیغامات ہیں اور سال کے اینڈ پہ بھی یہی پیغامات ہیں۔ اسی کا نام جو ہے بندگی ہے، اور اللہ نے دین کو اسی سے شروع کیا، قربانی سے، اور قربانی ہی پہ ختم کیا ہے۔ اور قربانی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ میں نے قربانی کے لیے واضح کر دیا کہ قربانی کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی چیز دوسرے کی خاطر اس کی خوشی کے لیے چھوڑنا اور اس کو اختیار کرنا قربانی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو بہت آسان ہے، اگر جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنا روشنی اندر زیادہ ہوگی، یقین زیادہ ہوگا، تو پھر اپنی تو کوئی چیز نہیں، مالک کی چیز ہے، پھر مالک کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو سکے گی؟ یہ تھا ان کے اندر ایمان، اور یہ اس نسبت نے، اس روشنی نے، اس نور نے ڈالا تھا۔ اور یہی 1400 سال کی ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے، جس جگہ پہ بھی یہی روشنی ہوگی، اسی طرح کے ایمان والے ہوں گے، اور اسی طرح کی چیز سامنے آتی رہے گی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا وقت ہو، کسی اور کا وقت ہو، کسی اور کا وقت ہو، اور آنے والے وقت میں جب وہ مہدی علیہ السلام کا وقت ہوگا تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر وہی غلبہ اسلام دوبارہ ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر میں وہ محبت کی چاشنی، وہ بوٹے جاری رکھے جو اس وقت ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بنتے اور اسی زندگی کے اندر میں داخل ہوتے جائیں۔ یہ حرمت کے مہینے ہمیں اس پکار کے ساتھ ہمارے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ ان کی حرمت کے صدقے سے ہمارے یہ
دلوں کی کھیتیوں کے اندر یہ ایمان کی روشنی اتنی مضبوط ڈال دے۔ اس فاروق اعظم کے صدقے سے ہمیں اپنے من کے اندر میں حق اور باطل کے اس فرق کو واضح کرنے والا بنا دے۔ اور انہی سے آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔